الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسلامی بھائی تشریف رکھیے انشاءاللہ تشریف رکھیے اسٹیج پر جو ہے نا اسٹیج پر تشریف نہ لائیے تمام حضرات تشریف رکھیے انشاءاللہ بیان کے بعد حضرت صاحب ملاقات بھی فرمائیں گے اور تجویزات بھی ملیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب تم پیارے آقا تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو اچھے انداز سے بہترین الفاظ کے ساتھ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کیا خبر ممکن ہے یہی درود شریف بارگاہ حضور میں پیش کیا جائے سبحان اللہ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اس روایت میں اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اچھے الفاظ کیا ہوں گے فرمایا جب درود پڑھو تو یوں پڑھا کرو اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین یعنی اے اللہ سب رسولوں کے سردار اہل تقوی کے امام سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے درود رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سبحان اللہ روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 12 حواریوں کو بلایا حواری ان کو کہتے ہیں جنہیں حالت ایمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میسر آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا اپنے فیضان نبوت سے انہیں جنات پر قابو پانے اور مریضوں کو شفا دینے کی طاقت عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف خود ہی مشکل کشا نہیں ہوتے بلکہ جن پر نگاہ فرما دے ان کو بھی مشکل کشا حاجت روا بنا دیتے ہیں سبحان اللہ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 2 طاقت عطا فرمائی ایک جنات پر قابو پانے کی اور دوسری مریضوں کو شفا دینے کی طاقت
یہ 12 حواری تھے، ان کے ساتھ آپ نے 70 حواری مزید مقرر فرمائے۔ اب یہ کل 82 ہو گئے۔ اب ان 82 افراد کی جو ڈیوٹی آپ نے لگائی وہ بھی بڑی کمال کی تھی۔ فرمایا ہر شہر میں جاؤ، گاؤں گاؤں پہنچ جاؤ، اگر اہل شہر اہل گاؤں تمہارا اچھا استقبال کریں، تمہیں کھانا پیش کریں تو کھا لو، اگر نہ دیں تو شہروں کی گلیوں راہوں پر رہو، جو بیمار ملے اسے شفا بخشتے جاؤ، شہروں والے تمہیں قبول کریں یا نہ کریں، ایک اعلان تم نے ہر شہر میں کرتے جانا ہے، سب کو بتاتے جانا ہے کہ قد اقترب ملکوت السماوات، بے شک آسمانوں کی بادشاہت یعنی سب جہانوں کے شہنشاہ کی آمد قریب آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان نے کیوں چوما، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا علی مرحبا عربی مرحبا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، ایک مرتبہ جنتی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آدھی رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ پر ایمان لانے والے خوش نصیبوں نے نماز ادا کی، پھر
عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ ایک نرالی رات تھی، انوکھی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ آئیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، آج وہ رات ہے جو مسیحا رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سالانہ جشن کے طور پر منایا جایا کرے گی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آج ہم سو جائیں، بلکہ آج ہم اپنے رب کریم کے حضور 100 رکعت نماز ادا کریں گے، اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے۔ مزید فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس رات میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شان والے نبی ہیں جن کے معجزہ علم غیب کا الگ طور پر قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اور آپ کے علم غیب کی شان دیکھیے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے، علم غیب کی شان سے اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھ رہے تھے، عشق رنگ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ولادت مصطفیٰ کی رات وہ عظیم رات ہے کہ امت مصطفیٰ اس رات کی قدر پہنچانے گی۔ اپنے آقا علیہ السلام سے کمال درجے کا عشق کرتے ہوئے ان کی ولادت کی رات کو سالانہ جشن کے طور پر منایا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات پر غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے آئے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ میرے بعد صرف و صرف احمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ سبحان اللہ۔ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی ولادت مبارکہ کب ہوگی، کس رات کو وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ابھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، اس سے ہزاروں سال پہلے عین ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کو گویا کہ جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، اور انداز مبارک کیسا عظیم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اس رات کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی
دیا اور فرمایا کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ جو آئندہ صدیوں بعد ہونی ہے اس کے شکرانے میں 100 رکعت نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی نرالی شان ہے، کیسا اونچا رتبہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اونچے رتبے والے نبی آپ علیہ السلام کی آمد کی دھومیں مچاتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ قیامت والے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی کا ہی ذکر خیر فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ انہی کی طرف لوگوں کو بھیجیں گے۔ روایت میں کہ قیامت والے دن اس کی آفتوں، ہولناکیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر لوگ کسی شفاعت کرنے والے کی تلاش میں نکلیں گے، ڈھونڈتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ ارشاد ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوگی، وہاں سے یہی جواب پائیں گے کہ آپ مزید فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، یعنی اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم سب کے سب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، سب کے سب نبی آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی
اس دنیا سے پہلے ایک جہان ہے جہاں روحیں ہوتی ہیں، اس جہان میں سب کو جمع فرمایا۔ جنہیں تاج نبوت عطا فرمانا تھا، پھر ان سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا ہے، میں تم سب کو تاج نبوت عطا فرماؤں گا، کتاب و حکمت تمہیں عطا کی جائے گی، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دوران جب تمہاری نبوتوں کا دور چل رہا ہوگا، تم اپنے نور نبوت کی روشنیاں دنیا میں پھیلا رہے ہوگے، اس دوران اگر ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر تمہیں ہمارے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی خدمت بھی انجام دینی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نبیوں نے عرض کیا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ جب تک یہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں موجود ہوں گے، تب تک محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دنیا میں نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود ان سے اقرار کیوں لیا گیا کہ اگر تمہارے دور نبوت کے دوران محبوب تشریف لے آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا؟ یہ بات طے تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام کی ظاہری زندگی میں تشریف لانا ہی نہیں تھا، پھر اقرار کیوں لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام سے اس لیے اقرار لیا گیا تھا کہ ان کے دل ہر وقت آمد مصطفیٰ کے لیے منتظر رہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر وقت اپنی امتوں کو بس یہی کہتے رہیں کہ بس آمد مصطفیٰ قریب ہے، اے لوگوں سن لو آمد مصطفیٰ قریب ہے، یوں ہر دور ہی میں آمد مصطفیٰ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1700 یعنی 1700 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ 1700 سال پہلے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سبح الرب تسبیحا جدیدا، اب ایک نئے رنگ سے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحوہ فی مجمع الابرار، نیک لوگوں کے اجتماع سجاؤ، ان اجتماع پاک میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ مزید فرمایا چاہیے کہ بنی اسرائیل خوشیاں منائیں، چہرے حشاش بشاش کر کے خوشیوں کا خوب اظہار کریں، اس لیے کہ نور مصطفیٰ عن قریب چمکنے والا ہے۔ تو پتا چلا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔
ہے، یہ کون سے شہبالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی آمد کے چرچے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے، جن کی آمد کی خوشیاں منانے پر اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو ابھارتے رہے، وہ محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کی بگڑیاں بنانے کے لیے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ خالق کل رب علا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا، خالق کل رب علا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا، ہم کو محبوب دیا، ہم کو محبوب دیا، رتبہ جس کا سب سے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، کیوں خاموش ہو اہل صفا، ہے یہ وقت مسرت کا، کیوں خاموش ہو اہل صفا، ہے یہ وقت مسرت کا، یعنی آج ہوئے پیدا، یعنی آج ہوئے پیدا، شان خدا محبوب خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، قاسم نعمت آ پہنچے، مالک جنت آ پہنچے، قاسم نعمت آ پہنچے، مالک جنت آ پہنچے، والی امت آ پہنچے، والی امت آ پہنچے، رب کی رحمت آ پہنچے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، جن کی خلیل دعا مانگے، جن کی مسیحی بشارت دے، جن کی خلیل دعا مانگے، جن کی مسیحی بشارت دے، جن کی گواہی پتھر دے، جن کی گواہی پتھر دے، جن سے سب دکھ درد کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا
میں آیا ہو اس پر بھی فضل تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، اس کا انتہائی فضل ہے کہ ہمیں 1500واں جشن ولادت کی 12ویں شریف بھی ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے حامی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ نبی ہے تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمام اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوب زور سے نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اول بھی ہے محمد، آخر بھی ہے محمد، باطن بھی ہے محمد، ظاہر بھی ہے محمد۔ اول بھی ہے محمد، آخر بھی ہے محمد، باطن بھی ہے محمد، ظاہر بھی ہے محمد۔ بے مثل و بے مثالی ان کے لیے بنی ہے میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت پاک کی تفسیر خود آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کی تفسیر بیان کی، تابعین نے بھی بیان کی۔ غرض 15 صدیوں کے سب علماء، محققین، مصنفین، مفسرین، محدثین، ساری کی ساری امت مسلمہ نے
متفقہ طور پر یہی تفسیر کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ولادت پاک کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ام مصطفیٰ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سارے عجائبات دیکھے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بڑے بڑے نظارے کیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جو کچھ میں دیکھ چکی تھی ابھی اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ اچانک 3 نورانی شخص میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ ان کے چہروں پر اتنا نور تھا، لگتا تھا کہ سورج ان کے چہروں پر طلوع ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا خوبصورت جگ تھا جس سے مشک کی خوشبو پھول رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا 4 کونوں والا بڑا سا تھال تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں بڑا سا جو تھال تھا، اس نے تھال آپ علیہ السلام کے سامنے کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا ہے، آپ پسند فرمائیے کہ کس کونے کو پسند فرمائیں گے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر مجھے بے حد تجسس ہوا کہ دیکھوں تو کہ میرا لال کس کونے کو پسند کرتا ہے۔ اتنے میں محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور تھال کے درمیان میں رکھ دیا۔ اس شخص نے 3 بار کہا، رب کعبہ کی قسم، آپ نے کعبہ کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کعبے کو آپ کا قبلہ مقرر فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو شخص تھا، اس نے ریشمی کپڑے کو کھولا، اس میں سے ایک مہر نکالی، ایسی چمکدار مہر تھی جسے دیکھ کر آنکھیں چندیا رہی تھی۔ اس مہر کو چاندی کے جگ میں 7 بار غسل دیا گیا۔ پھر محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت لگا دی۔ میرے محترم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کی پچھلی جانب کبوتر کے انڈے کی مانند ابھرا ہوا گوشت مبارک تھا۔ اس سے نورانی شعائیں پھوٹتی تھی اور مشک جیسی خوشبو مہکتی تھی۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ مہر مبارک آپ کے مبارک کندھے پر ہی کیوں تھی؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بین کتفیہ خاتم النبوہ
وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یعنی آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس برتن یا تجوری وغیرہ میں بہت ہی قیمتی سامان ہو اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں پارسل بھی جب آتے ہیں، مثلا ہم دور سے کوئی قیمتی چیز منگواتے ہیں تو پارسل کو سیل کیا جاتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا پارسل نہ کھول سکے، اگر کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام تر انوار، تمام تر فیضانات دل مصطفیٰ میں رکھ کر مہر لگا دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ذکر ولادت سرکار ہم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شان ختم نبوت بھی سن رہے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں کہانت کی بہت مقبولیت تھی۔ کہانت کی، کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا جنات سے رابطہ ہوتا تھا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنات کو آسمان تک جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ یہ آسمانوں کے قریب جاتے، وہاں کان لگا کر فرشتوں کی گفتگو سن لیا کرتے تھے اور آ کر پھر اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ یوں ان کو آئندہ کی خبریں بھی مل جایا کرتی تھیں۔ پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سارے کاہن بھی یہ خوشخبری سنا چکے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی نے یہاں بہت ہی پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جنات خبریں سنتے تھے، فرشتوں سے آ کر بتاتے تھے کاہنوں کو، پھر کاہنوں نے خبریں دی کہ آمد مصطفیٰ بس ہونے ہی والی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آسمانوں پر بھی آمد مصطفیٰ کے چرچے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ذکر ولادت مصطفیٰ کرتے تھے، جنات وہاں سے سنتے آ کے انسانوں کو بتایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی نرالی شان ہے۔ انبیاء کرام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، فرشتے آپ کی آمد کے تذکرے چھیڑتے ہیں، زمین و آسمان میں آپ کی آمد کی دھوم مچی ہے۔ جب ساری مخلوق آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کرتی رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم جھوم جھوم کر آمد مصطفیٰ کے چرچے کیوں نہ کریں؟ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، عربی کی آمد، مرحبا قرشی کی آمد، مرحبا رؤوف کی آمد، مرحبا رحیم کی آمد، مرحبا کریم کی آمد، مرحبا یا رسول اللہ، یا
اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خیر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنے لگا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، ربیعہ بن نصر یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، بہت ڈر گیا، بہت ہی خوفناک قسم کا خواب تھا۔ بس اب اس نے تعبیر جاننے کے لیے اپنے ملک کے تمام معبرین یعنی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کر لیا۔ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم لوگ اس کی تعبیر مجھے بتاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ میں خواب نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، یہ بھی تم ہی لوگ بتاؤ گے اور اس کی تعبیر بھی تم ہی کرو گے۔ بڑی عجیب شرط تھی، جب سوال ہی نہیں پوچھا تو جواب کس چیز کا؟ خواب پتا چلے تو تعبیر بتائیں، مگر وہ بادشاہ تھا، بادشاہوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کے سامنے کون دم مارے۔ خیر ایک معبر نے ہمت کی، لب کھولے کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جو آپ کی شرط پر پورا اتر سکتا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا شام کا رہنے والا ہے، کاہن ہے، یعنی اس کا جنات کے ساتھ رابطہ ہے، اس کا نام ستیح ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ستیح کو فوراً حاضر کیا جائے۔ شاہی اہتمام کے ساتھ ستیح کو بلایا گیا، معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ ستیح کا جنات کے ساتھ جو رابطہ تھا اس کے ذریعے اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا کہ اندھیرے کا ایک سمندر ہے، اندھیرے کا ایک سمندر ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پھر اس اندھیرے میں ایک بجلی چمکی، وہ بجلی کی چمک تہامہ یعنی مکہ پاک میں آ کر گری اور اس نے سب اندھیروں کو نگل لیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ اچھل پڑا، کہا بالکل یہی میں نے خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتلاؤ۔ ستیح نے کہا بادشاہ سلامت، عنقریب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے سے سب ظالم حکومتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں عدل و انصاف کی روشنی پھیل جائے گی۔ اس نے مزید کہا آخر زمانے یعنی قیامت تک ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا رہے گا۔ مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ دنیا پر جو اندھیرا چھایا ہوا تھا اس نور کی آمد سے وہ اندھیرا چھٹ گیا۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا قیامت تک رہے گا، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، قیامت تک بس آپ ہی کا ذکر پاک بلند رہے گا۔ اچھا یہ بات ستیح کو کیسے پتا چلی؟ جنات کے ذریعے، اور جنات کو کہاں سے پتا چلی؟ فرشتوں کے پاس سے پتا چلا۔
آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فرشتوں میں بھی چرچے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ تشریف لے آئیں گے، اس کے بعد قیامت تک آپ ہی کے چرچے رہیں گے. سب سے اولا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہے. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے اس سے کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی کا تاج سجایا ہے. اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد دکھائی گئی. آپ نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بعض سے افضل دیکھا، پس آپ نے سب سے آخر میں بلند اور روشن نور دیکھا. عرض کیا، یا رب من ھذا، اے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے آدم یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں. سبحان اللہ. یہی اول ہیں اور یہی آخر ہیں، یہی وہ ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یعنی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آخری نبی ہونے کے کئی تقاضات ہیں، ان میں سے ایک یہ تقاضا بھی ہے کہ آخری نبی کی سیرت کامل و اکمل ہو، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ان کی سیرت میں عملی نمونہ مل سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اس میں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان شامل ہے کہ اب جو نبی تشریف لائے ہیں یہ سب سے کامل سیرت والے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ لفظ اقتداء کا معنی ہے کسی دوسرے کے نمونے پر چلنا، کسی کے جیسی صفات و اخلاق اپنے میں حاصل کرنا کہ یہ دوسرا شخص پہلے شخص کا نمونہ بن جائے۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب انبیاء کرام خاص معاملات میں بڑے ہی باکمال تھے۔ مثلا حضرت نوح کی قوت برداشت بہت کمال کی تھی، 950 سال تبلیغ فرمائی، تکلیفیں اٹھائیں مگر اف تک نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول درجے کے سخی، راہ خدا میں قربانیاں دینے والے ہیں۔ حضرت ایوب، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اول درجے کے صابر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کمال معجزات والے، مدبر حکمت والے ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول درجے کے زاہد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت سچے، اول درجے کے سچے وعدے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اول درجے کے عاجزی و انکساری والے ہیں۔ غرض کے تمام انبیاء کرام کمالات والے ہیں، مگر خاص اوصاف میں نہایت ہی اعلیٰ درجے کا کمال رکھنے والے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تمام کے تمام ہی کمالات کو نہایت اعلیٰ سطح پر اپنائیے، بلکہ انبیاء کرام سے بھی کئی حصے بڑھ کر تمام کمالات کا مجموعہ بن جائیے۔ سبحان اللہ۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں کمال ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھوک مار کر بے جانوں میں جان ڈال دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن ہاتھ کا معجزہ عطا ہوا، سب ہی بڑے بڑے کمالات والے تھے، مگر اے محبوب ان سب کے تمام کمالات آپ کی تنہا ذات میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی بدلی آئی، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضرت حضور علیہ السلام میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ،
انہیں سمندر میں لے جاؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے. ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو. انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس کی معرفت، حضرت یونس، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی لذا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت یعنی پاک دامنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنات سے مزین کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو صفوت وہ بخشی، آدم علیہ السلام رشک کرتے ہیں، خلت وہ عطا کی کہ حضرت ابراہیم رشک فرمائے، شان کلیمی وہ عطا کی کہ حضرت موسیٰ رشک فرمائے، حسن وہ دیا کہ یوسف علیہ السلام ان کے دیدار کی تمنا فرماتے ہیں، ملک اور بادشاہی وہ عطا کی کہ سلیمان علیہ السلام رشک فرمائے، صبر وہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام رشک فرمائے، اور مسیحائی وہ عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشک فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان غرض اللہ. کہ تمام کے تمام اوصاف اور کمالات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان کی مثل پہلے نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوئے. سبحان اللہ، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سبحان اللہ. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بے شک. اور مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. کیا ہے سب سے پہلا فرض؟ نماز. مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز رب تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے،
نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور نماز میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمازی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، جو بھی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں جان بوجھ کر قضا کی، ماہ رمضان کے روزے بلا اپنے اس عقیدے کا اظہار کیجیے۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کو شان
کو جنت کا مجھتا ملا سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا سلسلے سارے جس پر ہوئے مرتگی ہاں وہی وہ علی وہ ولی ہاں وہی وہ علی وہ ولی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری جو فتح تلی ہاں وہی وہ علی وہ علی وہ علی وہ علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی سبحان اللہ مصطفیٰ جانے تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا سبحانی گھڑی چمکا پر آقا چاند افروز ساعت پیدا کو سلام غوث اعظم امام تو پامنوں کا جلوائے شان قدرت پیدا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے مکہ قدسی کا جسے خدمت کے قدسی کرے ہارزا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام بز میں ہدایت پیدا کو سلام السلام علیکم رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین. باری تعالیٰ تیرے حبیب علیہ السلام کی یاد میں ان دوستوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا. اللہ پاک یہاں پر تلاوت قرآن مجید کی گئی. کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات پر ہدیہ اسلام پیش کیا گیا. خوبصورت درس ہوا، بیان ہوا. اللہ پاک ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرفی قبولیت عطا فرما. اللہ پاک جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، جو خدمت کی گئی، تعام کا بندوبست کی گیا، اللہ پاک اس تمام کا ثواب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ جو کس بنا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. کریم آقا علیہ السلام کی والدین کی میں اہل بیت مطہرین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی
ارواح مقدسہ کا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور تمام علماء صلحاء شہداء نبیین صدیقین صالحین کے ارواح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور اللہ پاک حاضر محفل میں جن کے والدین ان میں سے کوئی ایک عزیز و قارب بہن و رشتہ دار اولاد جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ پاک تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور اللہ پاک اس محفل پاک کے انعقاد میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کی برکت سے ایک ایک پاک نیک لمحے کے صدقے ساتھ کے صدقے ایک ایک پاک نیک جملے کے صدقے یہاں پر اللہ پاک جو بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم تمام کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر معاف فرما اللہ پاک ہم تمام کے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے درگزر معاف فرما اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے سے ہم تمام حاضرین میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو محتاج ان کی محتاجیاں دور فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے اللہ پاک جو بے ہدایت ان کو ہدایت نصیب فرما دے جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے اللہ پاک جو بے روزگار ان کو روزگار حسنہ عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں کریم آقا علیہ السلام کی میراث کا صدقہ ان تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما اولاد صالحہ عطا فرما صحت و تندرستی والی نیک اولاد عطا فرما اللہ پاک اس پاک میلاد کا صدقہ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اللہ پاک اپنا تقوی عطا فرما زہد عطا فرما ورع عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی اطاعت عطا فرما اپنی خشیت عطا فرما اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی اطاعت نصیب فرما امام آقا علیہ السلام کی اتباع کاملہ نصیب فرما اللہ پاک نمازی پر جگانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک جو نیک مرادیں ہیں اللہ پاک ان نیک مرادوں کو پورا فرما دے اللہ پاک یہاں پر جتنے بھی دوست احباب نیک خواہشات لے کر آئے ان کی نیک خواہشیں پوری فرما دے اللہ پاک جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک ان تمام کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اللہ پاک اس محفل کے انعقاد و انصرام و انتظام میں جن جن دوستوں نے حصہ ڈالا ہے صحیح کی ہے کابش کی ہے خدمت کی ہے تگ و دو کی ہے اللہ پاک ان تمام بھائیوں کی خدمت کو محبت کو بارگاہ میں قبول فرما دنیا و آخرت میں ان کو بہترین صلہ اور اجر عطا فرما اللہ پاک ہمارے دوست بلال بھائی دیگر احباب دور دراز سے کراچی سے تشریف لائے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما اللہ پاک ان کو مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک ان کو مزید اللہیت اور خلوص کی دولت اور نعمت عطا فرما اللہ پاک ان کو علم و برکت عطا فرما شر شیطان شر حاسدان شر ظالمان سے محفوظ فرما اللہ پاک حضرت مولانا پیر الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید لمبی زندگی عطا فرما اللہ پاک علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما اللہ پاک فیضات جلیلہ عظیمہ میں اللہ پاک مزید وسعت عطا فرما اللہ پاک اس دعوت اسلامی کے مشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و فرما کے اس کو کامیاب و کامران فرما اللہ پاک ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما اللہ پاک پوری دنیا میں تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کے چراغ روشن کر رہے ہیں علم و آگہی کے جو چراغ روشن کر رہے ہیں اللہ پاک ان چراغوں میں مزید نورانیت عطا فرما اس کی روشنی سے اللہ پاک مزید دین و دنیا کے تمام لوگوں کو منور اور روشن فرما اللہ پاک اس روشنی اس تعلیم اس تبلیغ کے چراغ ہر صاحب عقیدہ کے دل میں جلا کر اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو منور اور منتر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ پاک جو سیلاب آیا ہوا ہے اللہ پاک سیلاب عذاب بن کر آیا ہوا ہے اپنے حبیب کے صدقے اللہ پاک پاکستان کے مکینوں کو اس سیلاب سے محفوظ فرما جہاں جہاں آیا ہے اللہ پاک جہاں جہاں نقصان کر گیا اس کا ازالہ عطا فرما اللہ پاک جہاں جہاں گزر رہا ہے وہاں سے نقصانات سے محفوظ و معمون فرما اللہ پاک جو لوگ پیارے ہوئے ہیں اللہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما جن لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا اللہ پاک ان کا بہترین اجر اور ازالہ عطا فرما اللہ پاک ان کے پاکستان کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما اللہ پاک ان آفات کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور فرما ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ان کے پاکستان میں امن سکون
اور اللہ تعالیٰ ہم اور سکون عطا فرما. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک پاکستان کے اندر خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما. اللہ پاک اس میں اپنے پاک کا فلسطین کے مسلمانوں پر غیب سے اسباب دیا فرما. پورے عالم عرب کو جرت عطا فرما. اللہ پاک کو جرت عطا فرما, ان کو جرت عطا فرما, ان کو حوصلہ عطا فرما. اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھا رہے ہیں, اللہ پاک ان مظالم کا دروازہ بند فرما, ان کو غیب سے اسباب فرما کے ان کی نصرت و مدد فرما. مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما, اور کفار کو اللہ پاک دنیا میں جہاں بھی ان کو ذلیل و رسوا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسیم بولے سرفراز بولے نوکر صاحب.